يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. لکھیے الثالث، یہ آپ شاید یہ اتنی اقسام بنانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن صرف ایک تفہیم کے لیے یہ اقسام میں آپ کو یا مثالیں اس کو سمجھ لیں، اقسام سمجھ لیں۔ الثالث تصرف الناقل فی لفظ الناقد۔ تصرف الناقل فی لفظ الناقد، اس کا معنی یہ ہے کہ جو نقد کرنے والا ہے نا، یعنی جس کا وہ لفظ نقل کر رہا ہے آدمی، اس نے لفظ کچھ اور بولا تھا، لیکن نقل کرنے والے نے اس کا لفظ اور بنا کر نقل کر دیے، تو وہ لفظ دراصل جرح نہیں تھی، وہ نقد نہیں تھا۔ تو اگر اس کا صحیح لفظ نقل کرتے تو وہ جرح نہیں بنتی تھی، لیکن نقل میں غلطی ہو گئی یا اس کو وہم ہو گیا، تو اس سے پھر وہ کیا بن گئی کہ باقی سارے کے سارے اس کو سکہ کہہ رہے ہیں، اور ایک جس نے ناقد کے لفظ کو صحیح طریقے سے آگے یعنی سمجھ کر نقل نہیں کیا تھا، بلکہ لفظ اس سے بدلا گیا، اس سے وہ جرح بن گئی، تو اب وہ تعدیل اور جرح کا اب تعارض ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں یہ وضاحت علماء لکھ دیتے ہیں کہ یہ جو اس نے جرح کر دی ہے نا، تو یہ جرح تھی نہیں، یہ لفظ کچھ اور تھا اور یہ بن کچھ اور گیا۔ لکھیے، مثل زبیر ابن الخریت، زبیر ابن الخریت، خا را یا مشددہ اور تا، خریت تا ہے، طا نہیں ہے، خریت یہ عام مشہور ہے راوی، آپ جو جب آپ سند پڑھتے ہیں اس میں یہ راوی آتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ اس میں کیا ہوا، یہ حدثاری ذرا نکالیں۔ ہاں جی، اب اس کو سب نے سکہ کہا تھا، وثقہ احمد وابن معین والنسائی وابو حاتم وغیرہم وفلاں فلاں، لیکن حکا الباجی فی رجال البخاری عن علی بن المدینی۔ اب علی بن مدینی بھی کوئی چھوٹا سا آدمی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ انہ قال ترکہ شعبۃ قلت، یہ ابن حجر کہتا ہے، ویسے آپ بعد میں یہ ترجمہ اس میں دیکھ لینا، خود ہی لکھنے میں دیر لگے گی تاکہ ہم جلدی جلدی آگے چلیں۔ اچھا، اس نے علی بن مدینی نے کہا تھا ترکہ شعبہ، لیکن علی بن مدینی کا یہ لفظ کس نے نقل کیا؟ باجی نے نقل کیا۔ ابو الولید باجی ہے، یہ شارح ہے اس کا، ابو داؤد کا بھی اور بھی کئی کتابوں کا، اس نے کتاب لکھی ہے رجال، اس کی رجال البخاری لکھے ہیں، رجال الشیخین، رجال البخاری الگ لکھا ہے اس میں۔ یہ ابو الولید ہے، اس کی کنیت ہے ابو الولید باجی۔ تو اس نے علی بن مدینی
کا قول کیا نقل کیا؟ تارکہ شعبہ. اب یہ ایک جرح بن جاتی ہے کہ بھئی اس کی روایت لینے کو شعبہ نے چھوڑ دیا تھا، یعنی شعبہ پھر اس کو صحیح قابل روایت نہیں سمجھتا تھا. شعبہ جیسا آدمی اگر کسی کو متروک بنا دیتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ جرح ہے پھر، اور دوسروں نے اس کو ثقہ کہا تھا. اب اس نے کیا لفظ نقل کیا؟ تارکہ شعبہ. حالانکہ یہ آگے کہتا ہے، ابن حجر کہتا ہے کہ جو علی بن مدینی کا قول ہے زبیر بن خرید کے بارے میں، وہ تارکہ شعبہ نہیں ہے، وہ تھا لم یرو عنہ شعبہ. اب ان دونوں لفظوں میں فرق ہے یا نہیں؟ وبین اللفظین فرقان، یہ ابن حجر کہتا ہے. اب دونوں لفظوں میں فرق ہے. دیکھیے، کسی سے روایت نہ کرنا ممکن ہے، اس کو یعنی فرصت نہیں ملی، اس کو ملا نہیں ہے، اس سے ملاقات نہیں کی، اس کی روایتیں کسی اور سند سے اس کو پہنچ گئیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک راوی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا شاگرد جب سفیان ہو تو وہ ابن عیینہ ہی ہوتا ہے، زہری تھا. اب دیکھیے، زہری سے سفیان ثوری نے روایت نہیں لی، لم یرو عنہ الثوری. تو اب کیا یہ جرح ہوگی؟ کسی نے پوچھا بھی اس سے، امام ثوری سے، کہ آپ نے نہیں لی روایت، ساری دنیا اتنا بڑا راوی ہے، بلکہ ان 4 رجال میں زہری کو شمار کرتے ہیں جس پر حدیث کا ذخیرہ گھومتا ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی بہت بڑا امام. تو وہ کہنے لگے جی اس کی روایتیں مجھے اور سندوں سے مل گئی تھیں، اس لیے میں نے پھر جو ہے نا وہ نہیں، ان سے گیا ہی نہیں، ملا ہی نہیں اس کو، میں نے روایت نہیں لی، اس کی روایتیں اور ذرائع سے مجھے مل گئی تھی. تو اب اگر آپ کہیں گے کہ جی روا عنہ سفیان بن عیینہ وصحبہ طویلا ولم یرو عنہ الثوری، تو یہ تو کوئی جرح نہیں. کس وجہ سے نہیں لی؟ اس کو کیا ضعیف سمجھتے تھے جی، یا کوئی اور وجہ تھی؟ یہ کوئی جرح نہیں بنتی. تارکہ یہ ایک جرح بن جاتی. اگرچہ تارکہ بھی کوئی مفصل جرح نہیں بنتی. صحیح بات ہے نا؟ پیچھے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابو زرع اور ابو حاتم، وہ ابن ابی حاتم نے لکھا ہے کہ تارکہ البخاری، تارکہ روایت عن البخاری، ان دونوں نے بخاری کی روایت لینی چھوڑ دی تھی. اب کیوں چھوڑی تھی؟ کیا وجہ تھا؟ کیا نہیں تھا؟ تو بہرحال یہ لفظ میں تصرف ہو گیا. اصل تھا لم یرو عنہ، اور ابو الولید باجی نے اس کو یہ سمجھ لیا تارکہ شعبہ، تو اس نے یہ لفظ بنا دیا. تو جو ناقل کا تصرف ہے اس کے لفظ نقل کرنے میں یا اس کا مفہوم نقل کرنے میں، اس میں کئی دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ جرح نہیں ہوتی لیکن وہ جرح بن جاتی ہے. اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، تو یہ تعدیل اور جرح کا تعارض بھی نہیں ہوگا. اسی طرح لکھیں وَمَثَلُ حبیب ابن ابی ثابت قال الازدی روا عنہ ابن عون وتکلم فیہ. یہ نکالیے تہذیب سے یہ ترجمہ نکالیے اس کا، یہ حبیب بن ابی ثابت کا. اب اس نے کہا کیا تھا کہ حدثنی، وہ ابن عون نے کیا کہا تھا؟ حدثنی حبیب بن ابی ثابت وہو اعور، وہو اعور. اب یہ کہہ دینا وہو اعور کہ اس کو نظر نہیں آتا تھا ایک آنکھ سے، یہ جرح ہے.
لیکن بعد میں لکھنے والے نے، نقل کرنے والے نے اس کو وہو آور کو کیا بنا دیا؟ تکلم فی۔ پھر تکلم فی کا تو یہ معنی ہے کہ اس نے اس پر جرح کیے، تو اس نے تو جرح کی نہیں۔ اس طرح کے بعض اوصاف ہیں نا کہ سلیمان الاعمش، الاعمش یا الاحول، ہاں جی، یا الاعور یا الاعرج، الاصم، الاصم، ہاں، الضال، ہاں لو اور سن لو، اس سے بھی سخت لفظ ہے۔ اچھا، وہ بیچارہ کہیں گم ہو گیا ہوگا بچپن میں، بعد میں مل گیا تو اس کا نام ہی پڑ گیا کہ بھئی یہ گم ہو گیا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ جب ابن عون سے ازدی نے نقل کیا ہے تو اس نے وہو آور کو تکلم فی بنا دیا۔ تو اب کیا یہ تعدیل اور جرح کا تعارض ہوگا؟ یہ جرح ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس نے جو لفظ اپنی طرف سے ہی بنا دیا ہے یہ جرح بنتی ہے، لیکن یہ اس طرح کہا نہیں انہوں نے، ابن عون نے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، یہ آپ اس میں تہذیب میں بھی ہے، میزان الاعتدال میں بھی یہ ہے، آپ یہ حوالہ میزان الاعتدال میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس نے تو کہا تھا وہو آور اور تو نے بنا دیا تکلم فی۔ اسی طرح سیر میں بھی ہے، سیر میں آگے لکھیے، الرابع وقوع تصحیف، وقوع تصحیف فی مصطلح او اسم راون، او اسم راون، او اسم راون، کہ جو لفظ ہے نا اس میں تصحیف ہوگی، لفظ اور تھا اور وہ یعنی بن اور گیا۔ لکھیے، مثل یزید ابن ابی زیاد وضعفہ الجمہور، یزید ابن ابی زیاد ضعفہ الجمہور، وقال فیہ ابن المبارک اکرم بہ۔ یہ جو اکرم بہ ہے، اکرم بہ، یہ صیغہ تعجب ہے نا، کیوں بھائی؟ ما احسنہ و احسن بہ، یہ صیغہ تعجب ہے، اور یہ بہت بڑی اس کی تعریف ہے، ہاں جی، کہ وہ کتنا ہی کرامت اور عزت کے لائق ہے، یعنی بہت بڑا آدمی ہے۔ تو اب یہ کیا بن گئی؟ تعدیل بن گئی ابن مبارک جیسے آدمی سے، جو مبارک ہے، وہ ابن مبارک بھی ہے اور مبارک بھی ہے، تو اتنے بڑے آدمی سے صیغہ تعجب سے اکرم بہ، تو آپ دیکھیے کہ یہ بنا کیا؟ لکھیے، والصحیح، والصحیح ارم بہ، والصحیح ارم بہ، دفع کرو اس کو۔ کتنا اچھا لفظ تھا، بہت اونچے درجے کا اور بہت نیچے درجے میں، وہ اصل لفظ اور تھا، نقل کرنے والے نے وہ پتہ نہیں کاف کہاں سے اس کو مغالطہ لگ گیا، یا لکھنے والے سے ہو گیا یا کیا ہو گیا، تو لفظ کیا تھا؟ ارم بھی، دفع کرو اس کو۔ انظر تہذیب ومثل قاسم ابن محمد المعمری، یہ دوسری مثال اسی کی کہ اصطلاح میں تصحیف ہو جائے، یعنی لفظ اور تھا، ارم بھی ہی تھا اور اکرم بھی ہی وہ بن گیا، یہ تصحیف ہوگی نا اصطلاح میں۔ اچھا، یا پھر نام میں جو ہے نا وہ تصحیف ہو جاتی ہے۔ لکھیے، ومثل قاسم ابن محمد المعمری،
انظر تہذیب، یہ نکالیے اس کا ترجمہ قاسم بن محمد المعمری کا۔ اب دیکھا نا آپ نے کہ دیکھو اتنا بڑا یہ سب اس کو سکہ کہتے ہیں، یہ سارے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکہ کہتے ہیں۔ یہ قاسم بن محمد المعمری جو ہے نا، یہ سارے اس کو سکہ کہتے ہیں۔ اب ابن معین کی ذرا دیکھیے، کذاب خبیث، اس سے سخت ذرا کوئی ہے؟ اب دیکھیے یہ بلکہ اس کا حوالہ لکھیں آپ، یہ جو ہے تنقیل کا لکھیں، انظر، یہ قاسم بن محمد المعمری کے بارے میں لکھیے نا، انظر التنقیل، پہلی جلد ہے 63-64 صفحے میں۔ اچھا یہ تنقیل آپ کو چاہیے کہ آپ نا ایک دفعہ اس کو پڑھیں، تنقیل کو بالاستیاب۔ یہ بہت ایک جس آدمی نے بھی جرح تعدیل پر، روات پر، یا ماشاءاللہ آج کل نام تو بڑا آ جاتا ہے نا جی، محدث فلاں، محدث فلاں، تو یہ تنقیل ضرور پڑھیں آپ۔ اچھا جی، یہ اصل میں بحث یہ اوپر یہ ہے، کیف البحث عن احوال الروات، یہ اس کا عنوان ہے تنقیل میں، کیف البحث عن احوال الروات۔ یہ بحث کرتا کرتا کہتا ہے وفی الروات القاسم المعمری وهو ابن عبد الله بن عمر بن حفص والقاسم المعمری وهو ابن محمد، یعنی دو ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو دارمی نے ابن معین سے کہا کہ یہ جو قاسم ہے یہ کذاب خبیث ہے، جیسے کہ آپ نے سن لیا تہذیب میں۔ قال الدارمی، اب یہ دارمی کون ہے؟ یہ دارمی جو ہے یہ انہی کا ہم اثر ہے، امام بخاری کا، صحیح ہے نا، آپس میں استاد شاگرد ہیں۔ یہ جب فوت ہوئے امام دارمی رحمہ اللہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری کوئی شاعر تو نہیں تھے، لیکن کسی موقع پر وہ شعر بول لیتے تھے۔ تو جب دارمی کی وفات کی خبر ملی تو جن الفاظ سے امام بخاری نے بکا، جن الفاظ سے پھر انہوں نے اپنے دل کا غم اور پریشانی اور دل کا جو اضطراب ہے اس کو الفاظ میں بیان کیا، وہ اشعار ہیں، وہ اشعار ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ تو آپ وہ اشعار دیکھ لیں، یاد کریں۔ اچھا، اب دارمی جیسا آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو یحییٰ بن معین نے یہ بات کی ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ والمعمری قد وثقہ قتیبہ اما العمری فکذبہ الامام احمد وقال الدوری عن ابن معین ضعیف لیس بشیء فیشبہ، یہ ہے اس کی عبارت معلمی کی، فیشبہ ان یکون ابن معین انما قال قاسم العمری کذاب خبیث، لیکن جو عثمان دارمی اس کا جو تھا جو شاگرد ہیں، انہوں نے قاسم العمری کی جگہ پر قاسم المعمری پڑھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ جو ابن معین نے کذاب خبیث کہا ہے وہ عمری کو نہیں کہا، قاسم بن فلاں فلاں عمری اس کو نہیں کہا، بلکہ قاسم بن محمد المعمری کو کہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات قاسم العمری کو کہی تھی، معمری کو نہیں کہی تھی۔ فَكَتَبَهَا عثمان الدارمی ثم بعد مدت راجعها في كتابه فاشتبه عليه فقرأها قاسم المعمری، یعنی لکھا اس نے یہی تھا، قاسم العمری کو
قال ابن معین کذاب خبیث، صحیح ہے نا، لکھ دیا۔ بعد میں ایک مدت کے بعد جب کتاب کا مراجعہ کیا تو اس کے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں شاید میں نے عمری غلط لکھ لیا ہے، یہ معمری ہے، تو اس نے یہ کہہ دیا جی ابن معین نے قاسم المعمری کو کذاب خبیث کہا۔ اچھا، اس کی انہوں نے اور بھی مثالیں دیں۔ میں نے ویسے بطور مثال ایک مثال اور لکھی تھی، وہ آپ لکھ لیں۔ وَمَثَلُ معاذ بن رفاع وحكى الأزدي عن عباس الدوري عن ابن معين أنه قال فيه ضعيف مع أنه قاله في معان بن رفاعة، معان بن نون کے ساتھ۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں اس نے تنقیل میں لکھی ہیں، یہ آپ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔